عطا فرمائے. میری نیک نظر عفت میں ابنانو اسلام میں عورتوں کی عفت و عصمت اور ان کے تحفظ کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت عورتوں کو اپنی نگاہ پر رکھنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. یعنی اب مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہ کو بس رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو دوسری طرف وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. یعنی یہ ذریعہ مسلمان مردوں کو بھی اس بات کا مکلف بنایا جاتا ہے کہ وہ نامحرم مردوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے. ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو دوسری طرف لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم کے ذریعہ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ باقی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو. ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان کے ذریعہ حیا کو ایمان کے اشاق قرار دیتے ہیں. تو دوسری طرف بحیائی کے بارے میں فرمان صادر ہوتا ہے اذا لم تستحی فاشنها ما شئت کہ جب تجھ میں شرم و حیا باقی نہ رہے تو جو چاہو کرو. اس حدیث سے یہ بات صاف طور سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب عورت کے اندر شرم و حیا کی صفت ہوگی تو وہ تمام گناہوں سے بچتی رہے گی. لیکن جب اس کے اندر سے شرم و حیا کی صفت ختم ہو جائے گی تو نہ اسے دین و شریعت کا لحاظ ہوگا, نہ وہ اپنے والدین کی عزت اور ناموس کی فکر کرے گی, بلکہ وہ عورت بے پردہ ہو کر بحیائی کے راستے پر چلے گی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرے گی. جامعہ خانہ کی پاک باز بیٹیوں جو عورتیں پردہ کو ترقی کرام میں رکاوٹ سمجھتی ہیں, میں ان سے صاف لفظوں میں کہنا چاہتی ہوں کہ پردہ نہ تو ترقی کرام میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور نہ اس سے ترقی کے مواقع ختم ہوتے ہیں. اسلامی تاریخ میں واصلیت باکمال خواتین ایسی گزری ہے جنہوں نے شرعی پردہ کے دائرے میں رہ کر وہ کام انجام دیا کہ ان کی حالات پر کئی زندگی کی کتابیں لکھی گئی ہے. اسلامی تاریخ میں واصل باکمال خواتین ایسی گزری ہے جنہوں نے شرعی پردہ کے دائرے میں رہ کر وہ کام انجام دیا کہ ان کی حالات پر کئی زندگی کی کتابیں لکھی گئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اسلام میں گرچہ پردہ حکم ہے لیکن اسلام عورتوں کو تعلیم حاصل اور شاگردیوں سے نہیں روکتا ہے, بلکہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی تعلیم کی اجازت دی ہے. چنانچہ ایک معلومات کر سکتی ہے اور تبھی بھی عورت شرعی اصولوں کے مطابق تجارت بھی کر سکتی ہے اور فتویٰ کی خدمت بھی انجام دے سکتی ہے, بلکہ حدود اقتصاد کے معاملات کو چھوڑ کر دیگر معاملات میں عورت جج بھی بن سکتی ہے. لیکن افسوس سد افسوس آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنی سیرت اور اخلاق و کردار کو سنوارنے کے بجائے اپنی صورت اور اپنے جسم کی جیب و زینت پر زیادہ دھیان دیتی ہے اور پردہ کو ترقی کرام رکاوٹ سمجھتی ہے اور بے پردگی کو اپنے لیے باعث زینت سمجھتی ہے. یاد رکھو تمہارا قدم جوتی کے بغیر اونچا ہو سکتا ہے جب تمہاری ذات کے اندر علم و عمل اور تقویٰ کی صفت ہو. تمہاری آنکھیں بغیر سننے اور کاجل کی تحصیل معلوم ہوگی جب تمہاری آنکھوں میں شرم و حیا ہو. تمہاری پیشانی بغیر بندیا کے بھی اچھی دکھائی دے گی جب تمہاری پیشانیوں پر سجدے کی نشان ہو. آخر میں حکومت سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب عورت کے اندر اگر ٹرین میں عورتوں کے لیے الگ ڈبے ہو سکتے ہیں, ہسپتالوں میں ان کے لیے الگ مستقل کمرے ہو سکتے ہیں, بسوں میں ان کے لیے الگ سیٹیں ہو سکتے ہیں, تو زندگی کے دوسرے شعبوں خاص طور سے تعلیم کے میدان میں عورتوں کے لیے الگ اسکولوں کالج اور الگ بازار کیوں نہیں بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ آزاد ماحول میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکے اور تجارت میں حصہ لے سکے. انہیں چند باتوں پر میں اپنی تقریر مکمل کرتی ہوں. حیا کی آئینہ اور وفا کی جان ہے عورت, حیا کی آئینہ اور وفا کی جان ہے عورت, ہمارے گھر کی رونق زندگی کی شان ہے عورت, بنا دیتی ہے گھر کو رشک جنت یہ سلیقے سے, بنا دیتی ہے گھر کو رشک جنت یہ سلیقے سے. مکمل زندگی کی شان عرفان ہے عورت, مکمل زندگی کی شان عرفان ہے عورت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.